جو ٹولہ ہے یہ انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ نواز شریف صاحب سننے میں آ رہا ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، پھر بغرض علاج وہ باہر چلے جائیں گے، لندن چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو پاکستان کے اندر علاج ان کو بارہ ہی نہیں کھاتا، ان کا علاج ہی نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب اس لیے جا رہے ہیں، ان کو جانا بھی پڑے گا کیونکہ یاسمین راشد کے مقابلے میں وہ ہارے ہوئے ہیں۔ لاہور کے اندر اپنی ہوم جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کے اندر یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں، بری طرح سے ہارے ہیں۔ میں منصور علی خان کا اگر آپ نے ویلاگ دیکھا ہو، منصور علی خان نے بتایا کہ اگر کہیں پہ 233 نواز شریف کی ووٹ ہیں اور 435 یاسمین راشد کے ووٹ ہیں، 435 ویسے ہی پڑے ہیں اور 233 کے ساتھ ایک کا اضافہ کر دیا گیا ہے، 1233 ہو گئے ہیں۔ اور آپ امیجن کریں یہ ایک دو پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں کیا، بے شمار پولنگ اسٹیشنوں پہ کیا۔ اور اس کا عجیب پہلو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر میاں صاحب ورسز یاسمین راشد، ہماری جو وہاں پہ تحریک انصاف کی آزاد امیدوار تھیں، آزاد حیثیت میں جو لڑیں تھیں، وہاں ان کا 93% ہے پولنگ، اور اسی حلقے کے اندر اسی پولنگ بوتھ کے اوپر جو صوبائی اسمبلی والا جو امیدوار ہے وہ 43% کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر جھوٹ بھی بولنا ہے تو اس کا کچھ تھوڑا سا سر پیر تو ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو پوری قوم جانتی ہے، آپ کو بتانی اس لیے مقصود ہیں۔ آپ یہ چیزیں آگے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ان کو کراس ویریفائی کیا، یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ یہ جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہے یہاں پہ، اگر آپ بہت قابل ججز انہوں نے بٹھا دیے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا اتنی لمبی چوڑی ضرورت ہے۔ آپ تحریک انصاف کے جو آزاد حیثیت جو نامزد امیدوار تھے، جو آزاد حیثیت سے بے شمار نشانوں کے اوپر الیکشن لڑے تھے، یعنی ان کا سر پیر ہی نہیں پتا تھا ان نشانوں کا، ان پہ لڑے تھے ورسز نون لیگ، ایک طرف نکال دیں۔ آپ لبیک والوں سے لے لیں رزلٹ، آپ جماعت اسلامی والوں سے لے لیں رزلٹ، ان سے فارم 45 لے لیں، وہی ہے نا ایک فارم 45 جو چیلنجیبل نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ 3 جماعت پاس بچہ جو جمع تفریق کر سکتا ہے اس کو بٹھا دیں، اس کو کہیں بیٹا یہ آپ نے جمع تفریق کر کے بتاؤ یہاں سے حلقے سے جیتا کون ہے، آپ کو صحیح مینڈیٹ والا بندہ وہاں سے وہ نکال کے دے دے گا۔ لیکن افسوس اس سارے عمل کے اندر ہمارے پورے نظام الیکشن کی بے توقیری، اور بڑے مناصب جو ہیں جن میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، یہ ہم قوم کو، دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جمہوری اداروں کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آپ ماشاءاللہ ایک باشعور طبقہ آپ صحافی برادری ہیں ہمارے جب جبر کا راستہ اپنایا جاتا ہے تو پھر اس کی مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ ہماری پوری قوم اس وقت میں وہ مزاحمت کر رہی ہے، اور یقین مانیں جس طرح سے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، آپ اگر مروجہ جمہوری اصولوں کو، ان راستوں کو اگر آپ بند کریں گے تو اس کے نتیجے میں رول آف لا نہیں آئے گا، اس کے نتیجے میں انارکی آئے گی، اس کے نتیجے میں پھر خانہ جنگی آئے گی۔ یہ جمہوریت جس بھی شکل میں ہے آمریت سے بہرحال بہتر ہے۔ تمام جمہوری قوتوں کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ اس کا کیا حل نکلے۔ محترم میرے قائد عمران خان نے یہ کہا ہے، کچھ اشارے دیے، ان کے کچھ بیانات آئے کہ میں اس کے بعد جب انشاءاللہ جب انصاف ہوگا تو خان صاحب جلد جیل سے باہر ہوں گے، عوام میں ہوں گے۔ ابھی تو وہ مرد قلندر جیل میں ہے، اس کی شکل تک دکھانے کی اجازت نہیں، اس کا نام کہیں پرنٹ میڈیا پہ
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नशर करने की इजाज़त नहीं है, इसके बावजूद उसने ये कर दिया, अगर कल को वो निकल आएगा फिर क्या करोगे? वो कहते हैं कि मैं नेल्सन मंडेला की तरह से साउथ अफ्रीका में जैसे ट्रुथ कमीशन था, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, उस तर्ज पे बनेगा इंशाल्लाह। वो होना भी चाहिए, बदले लेने से काम नहीं चलेगा, लेकिन कौम को आगे बढ़ना है। हमने पाकिस्तान को मेरे कायद का जिस तरह से मदीने की रियासत जैसा पाकिस्तान, हम वो चाहते हैं जहाँ पे मुसावात हो, जहाँ पे बराबरी हो, जहाँ पे लोगों के हुकूक मिलें। मैं बहुत ऐसी चीज़ें एक छोटे से वक्त में समराइज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन